بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج ہمارا مختصر القدوری کا آج 8واں سبق ہے۔ اپنے دونوں ہاتھوں کو تکبیر کے ساتھ حتیٰ یحاذی بإبہامہ شحمۃ اذنیہ، حتیٰ کہ برابر کرے اپنے ان ہاتھوں کو حتیٰ کہ برابر کرے اپنے دونوں انگوٹھوں کو اپنے کانوں کی لو تک۔ ابہامئی کہتے ہیں، ابہام کہتے ہیں ابہامئی اپنے دونوں اربان قبل شحمۃ اذنیہ اپنے دونوں کانوں کی لو تک۔ فإن قال، پھر اس کے بعد یہ کیا کہے، 2 رکعت تکبیر کے بدلے اگر کہے، یعنی اس کو اللہ یہاں سب سے پہلے نوافل کو ذکر کیا ہے۔ نوافل نفل کی جمع ہے، نفل کا معنی ہے زیادہ، اور اصطلاح میں نوافل کسے کہتے ہیں؟ دیکھیں اصطلاح میں نوافل ایسی عبادت کو کہتے ہیں جو فرائض اور واجبات اور سنن پر ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی و محمد رحمہ اللہ حاصل کرنے کے لیے واجبات اور فرائض پر۔ دیکھیں وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی لا یجوز الا ان یقول اللہ اکبر او اللہ الاکبر او اللہ الکبیر۔ دیکھیے ذرا اس کو کہ اب بس اگر آدمی تکبیر کی جگہ پر بدلاً من التکبیر، اور آپ نے بغیر کسی اگر نمازی نماز پڑھنے والا اور تکبیر سنت کی غیر جگہ پر مقدہ اس کو اللہ کہتے ہیں کہ جس کو اجل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یا کبھی اللہ بغیر اعظم عذر کہہ بھی دے ترک یا کر دیا۔ الرحمن اکبر تو یہاں سے کہہ دے، پہلے سنت اجزا موقدہ عند کا ذکر کیا ہے، السنت فی الصلاۃ ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر۔ نماز میں تو کافی سنت ہو جائے۔ نماز میں یہ ہے کہ پڑھے وقال ابو 2 یوسف، رکعتیں امام فجر ابو کی یوسف نماز علی رحمہ فرماتے طلوع ہیں فجر کے بعد کہ یہ جو نماز فجر کا میں وقت کافی داخل ہو نہیں اس ہوگا، وقت 2 رکعت یہ پڑھے۔ نماز میں اور جائز اربعن قبل الظہر نہیں اور 4 ہوگا۔ رکعتیں ظہر سے یعنی پہلے اگر ورکعتین اس کے بعدها علاوہ اور 2 باقی کہہ رکعتیں دیا ظہر کے تو بعد۔ امام طرفین کے یہ ہاں سنت امام ابو موقدہ حنیفہ ہے، علی اور آگے رحمہ سنت کے ہاں غیر موقدہ اور کا امام ذکر کیا، محمد واربعن علی قبل رحمہ کے العصر ہاں اور 4 جائز رکعتیں ہوگا، عصر سے اور پہلے۔ امام ابو وَإِن یوسف شاء علی رحمہ کے رکعتین، اور اگر نزدیک چاہے تو یہ 2 جائز اسی وجہ سے نہیں کیونکہ یہ ہوگا۔ سنت غیر موقدہ دیکھیں ہے، اس مسئلے نوافل کے ہے، اندر اس میں فتویٰ جو اختیار ہے دیا وہ کہ طرفین اربعن کے قبل قول العصر پر ہے اور کہ پھر ان آگے کے ہاں امام دیکھیں قدوری نفس علیہ نماز الرحمہ نے تو کہا جائز ہو ان کا جائے گی، سنت لیکن غیر واجب موقدہ کو ذکر تکبیر کرنے کے تحریمہ لیے اللہ انشاء اکبر کے رکعتین ساتھ ذکر کہنا کیا، واجب ہے، اور واجب فرمائے کہ کے ترک رکعتین کرنے کی بعد وجہ سے المغرب اور نماز 2 رکعتیں مکروہ مغرب ہوگی۔ کے بعد پڑھے۔ آگے دیکھیں، قبل العشاء آگے فرمایا کہ وَيَعْتَمِدُ اور بِيَدِهِ 4 رکعتیں الْيُمْنَى عَلَى اور یہ 4 الْيُسْرَى، رکعتیں اور پھر رکھے اپنے دائیں ہاتھ کو اپنے بائیں ہاتھ پر، آگے اور فرمائے کہ پھر رکھے اربعن ان دونوں کو بعدها اور تحت 4 السرۃ رکعتیں اپنے ناف کے عشاء کی نیچے، نماز کے اور بعد پھر اس کے پڑھے۔ بعد کہے وَإِن سبحانک شاء، اللہم اگر چاہے وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا کیونکہ 2 الہ رکعتیں غیرک، سنت اور اس کے بعد وَيَسْتَعِيذُ وہ بِاللَّهِ غیر مِنَ موقدہ ہیں، الشَّيْطَانِ اگر چاہے تو الرَّجِيمِ، غیر موقدہ یعنی کو چھوڑ اعوذ سکتا ہے۔ باللہ من الشیطان آگے فرمائے کہ وہ الرجیم نوافل اور النہار پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن انشاء صلی الرحیم رکعتین یہ پڑھے۔ تسلیمۃ واحدہ، اگر چاہے دیکھیں اس تو کا کیا 2 معنی ہے، رکعتیں یہ پڑھے ثنا ایک جو ہم نے سلام کے پڑھا ساتھ، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اے اللہ ہم پاکی بیان کرتے ہیں آپ کی، پاکی بیان کرنا، اور ہم اپنا رہے ہیں آپ کی تعریف کو، اور بہت برکت والا ہے آپ کا نام، اور بہت بلند ہے آپ کی بزرگی، اور نہیں ہے کوئی معبود آپ کے سوا۔ واما نوافل اللیل، یہاں کے بعد تعوذ اور تسمیہ پڑھنی ہے، تعوذ اور تسمیہ کے بعد، اور پھر اس کے بعد وَيُسِرُّ بِهِمَا، یعنی تعوذ اور تسمیہ دونوں آپ ایسا آواز میں ثم امام ہے وہ بھی ایسا آواز میں پڑھے گا، مقتدی اگر یا اکیلا شخص پڑھ رہا ہے ایک سلام کے ساتھ جازا، ثم یقرأ فاتحۃ الکتاب، وَيُقرأ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، پس مکروہ ہے اس سے اور اس کے زیادہ، ساتھ کوئی سورت یعنی 8 سے زیادہ ایک سلام کے ساتھ آیات من ای سورت شاء، یا پھر جس سورت سے چاہے۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہ اللہ تعالی لا یزید باللیل علی رکعتین، وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ، اور جب امام امام کہے محمد اور امام ابو یوسف علی رحمہ فرماتے ہیں کہ رات کی نماز میں 2 رکعت سے زیادہ مقتدی بھی ایک سلام کے کہیں، اور ساتھ نہ مقتدی پڑھے، اور یہ ایستا لفظ سب یہ اور حضرت ایستا فقہاء آواز نے میں فتویٰ بھی کہیں۔ سیبین کے قول ثم پر یکبر او کہ رات کی یرفع، نوافل بھی اور پھر 2 رکوع کر کے کرے، پڑھے، 2 سے زائد پھر تکبیر پڑھنا کہے، جائز اور ہے۔ یرقع اور رکوع کرے، وَيَعْتَمِدُ بِيَدِهِ عَلَى الرُّكْبَتَيْنِ، اور رکھے یہاں سے پکڑے، یعتمد بیدہ، مضبوطی کے ساتھ پکڑے اپنے ہاتھوں کے، اپنے ہاتھوں سے اپنے دونوں گھٹنوں کو، یعنی یعتمد کا معنی ہوتا ہے اعتماد کرنا، سہارا دینا، اور اختیانہ
اپنے ہاتھوں کو کس پر لگائے، اپنے دونوں گھٹنوں پر یعنی رکوع کر لے، رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں اس کے بعد اور کھولے اپنی یفرج اصابعہ اور اپنی انگلیوں کو کھول کے رکھے، وَيَبْسُطُ ظَهْرَهُ اور اپنی پیٹھ کو سیدھا رکھے، وَلَا يَرْفَعُ رَأْسَهُ اور نہ بلند کرے اپنے سر کو، وَلَا يَنْكُسُهُ اور نہ جھکائے اپنے سر کو، وَيَقُولُ فِي رُكُوعِهِ اور کہے اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم ثلاثاً 3 مرتبہ، یعنی یہ تسبیح اپنے رکوع میں 3 دفعہ کہے، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ اور یہ سب سے کم ہے، یعنی کم سے کم اپنے رکوع کے اندر 3 دفعہ تسبیح پڑھے، باقی زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہے 3 سے زیادہ دفعہ طاق مرتبہ جائز ہے، 5 دفعہ 7 دفعہ 9 دفعہ 11 دفعہ یہ پڑھ سکتا ہے، اپنے رکوع اور سجدے کو لمبا کر کے، پھر اس کے بعد ثم يرفع رأسه پھر اپنے سر کو بلند کرے اور کہے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ویقول مؤتم اور مقتدی کہے ربنا لک الحمد، اور پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو جائے کی حالت میں اور قاعدہ کیا پہلی 2 رکعتوں میں، سجدہ اور پھر سجدہ اور رکھے اپنے سجدے کے لیے آخری 2 رکعتوں تو رکھے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر اور رکھے اعلیٰ وجہ اپنے چہرے کو اعلیٰ کفیہ اپنے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے درمیان، وسجد علی انفہ وجبہتہ اور سجدہ کرے اپنے ناک اور اپنی پیشانی پر، وَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى أَحَدِهِمَا اور اگر اقتصار کیا ان دونوں میں سے اور امام محمد کے مذہب جاز عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، یہ امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے نزدیک جائز ہے، دفاع کرنا یہ جائز ہے، وقال لا يجوز الاقتصار على انف الا من عذر، سیبین فرماتے ہیں کہ سجدہ ناک اور پیشانی دونوں ضروری ہیں، کسی ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہے، الا من عذر، ہاں کسی عذر کی وجہ سے اگر اکتفا کر لیتا ہے وَيُصَلِّ النَّافِلَةَ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، وہ فتویٰ اگر کسی شخص نے نفل بیٹھ کر پڑھی قیام پر قدرت کے ان سجد علی قور امامتہ اور اگر سجدہ کیا اپنے امامے کے بل پر، قور کہتے ہیں بل کو، جیسے وہ امامے کا بل باندھا ہوتا ہے، وَإِنِ اِفْتَتَحَ قَائِمًا ثُمَّ قَعَدَ جَازَ او علی فاضل صوبہ جاز اللہ یا اپنے بچے ہوئے کپڑے پر سجدہ کرتا ہے تو یہ بھی جائز ہے۔ فرمائے کہ اگر شروع اور اس کے بعد نفل کی نماز کھڑے ہو کر پھر درمیان میں بیٹھ گیا، وَيُبْدِي رحمہ اللہ تعالی اور ظاہر کرے اپنی دونوں بغلوں کو، ظاہر کرے اپنی دونوں بغلوں کو، فرماتے ہیں کہ جب نفل کو ابتدان بیٹھ کر پڑھنا اور یجافی بطنہ عن خفضیہ اور جدا رکھے دور رکھے اپنے پیٹ کو اپنی رانوں سے، اور متوجہ کرے اپنی پاؤں کی انگلیوں کو نحو القبلہ قبلے کی طرف، یوجہ اصابع رجلیہ نحو القبلہ، متوجہ کرے اپنے سجدے کی حالت بیان کر رہے ہیں، سجدے میں اپنے پاؤں کی انگلیوں کو قبلے کی طرف جتنا ہو سکے متوجہ کرے، اور پھر یہ سجدہ کرنے والا شخص اپنے سجدے میں کیا کہے، وَيَقُولُ فِي سُجُودِهِ کہے اپنے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ثلاثاً وَذَلِكَ أَدْنَاهُ 3 مرتبہ کہے، یہ ادنا ہے، اس سے زیادہ کہنا چاہے جیسا کہ میں نے پیچھے کہا، 3 مرتبہ کہے، 7 مرتبہ کہے، 5 مرتبہ کہے، طاق مرتبہ کہنا چاہے اپنے سجدے کو لمبا کرنا چاہے تو لمبا کر سکتا ہے، ثم يرفع رأسه پھر اس کے بعد اپنے سر کو بلند کرے اور بلند کرتے ہوئے یکبر تکبیر کا باب ہے، وَإِذَا تَمَنَ جَالِسًا اور جب مطمئن ہو کر بیٹھ جائے کبرا پھر تکبیر کہے دوسرے سجدے کے لیے، وسجدہ پھر دوسرا سجدہ کرے، وَإِذَا تَمَنَ ساجدًا اور جب دوسرا سجدہ مطمئن ہو کے کر لے کبرا پھر تکبیر کہے، وَاسْتَوَى قَائِمًا عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ اور پھر سیدھا کھڑا ہو جائے اپنے دونوں قدموں کے سینے پر، یعنی جو انگلیوں کے نیچے والا تلوا ہے، تلوا جو ہے اور زیادتی والا ان کے اس کو سینہ کہتے ہیں، اس کے اوپر زور دیتے ہوئے ایسے سیدھا پڑھنے والا 2 سجدے، وَلَا يَقْعُدُ بیٹھے نہیں، یعنی یہ جو قاعدہ استراحت کہہ رہے ہیں، وَيَلْزِمُ سُجُودَ السَّهْوِ إِذَا رَادَ فِي صَلَاتِهِ
اور ساتھ ہی فرمائے کہ ولا یعتمد بیدہ علی الارض، اور نہ ٹیک لگائے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین پر، یعنی سجدے سے اٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین پر ٹیک بھی نہ لگائے۔ اب دیکھیں آگے فرمائے کہ وَيَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ، اور کرے دوسری رکعت میں مثل ما فعل فی الاولی، یفعل فی الرکعۃ الثانیۃ مثل ما فعل فی الاولی، پہلی رکعت میں بھی ایسا کرے جیسا کہ اس نے دوسری رکعت میں بھی ایسا کرے جیسا کہ اس نے پہلی رکعت میں کیا ہے، دوسری رکعت میں بالکل اسی طرح کرے۔ جی اللہ، مگر فرمائے کہ نہ تعوذ پڑھے اور نہ تسمیہ پڑھے۔ نمبر 3، فرائض جو ہیں نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض کسی فرض میں تاخیر ہو جائے تو تب بھی سجدہ سہو ہوگا، لیکن اگر نماز کے فرائض میں سے کوئی فرض چھوٹ جائے اب سجدہ سہو نہیں ہوگا، اب نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جب فرض مثلا نماز کے اندر ایک رکعت کے اندر 2 سجدے فرض ہیں، اگر اس نے بھول کر ایک سجدہ کر لیا تو اب اس پر نماز ہی نہیں ہوگی۔ اس نے ایک پہلی رکعت کے اندر رکوع ہی چھوڑ دیا تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ تو اس لیے نماز جب ہوگی اور سجدہ سہو ہوگا وہ ترک واجب، تاخیر واجب یا تاخیر فرض کی صورت میں ہوگا۔ دیکھیے ذرا، او ترک فعلا مسنونا، یا امام چھوڑ دے یا مقتدی مصلی نماز پڑھنے والا کسی فعل مسنون کو چھوڑ دے۔ یہاں فعل مسنون سے مراد واجب فعل ہے، یہاں فعل مسنون سے مراد ہے اذا کان واجبا، جب وہ فعل اس پر کیا ہو، واجب ہو، اس کو چھوڑ دے، یا سورۃ فاتحہ کی قرات کو ترک کر دے، یا دعائے قنوت چھوڑ دے، یا تشہد پڑھنا چھوڑ دے، یا تکبیرات عیدین چھوڑ دے، یا فرمایا کہ جہر کرے امام فیما یخافت، ان نمازوں میں کہ جن میں اور ولا یرفع یدہ، اور نہ ہی اٹھائے اپنے نمازوں میں جن جہر کیا جاتا ہے، ان تمام پہلی تکبیر کے امام پر سجدہ سہو، وَإِذَا رَفَعَ، یعنی جو پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کی ہی ہے، اور امام کا سجدہ سہو واجب کرتا ہے، مقتدی پر بھی سجدہ پہلی رکعت اور دوسری میں یہ تھوڑا سا فرق، بس اگر نہ سجدہ کرے امام تو مقتدی کو بھی چاہیے کہ وہ بھی سجدہ نہ کرے، لیکن دوسری رکعت میں تین الاولیین من المغرب والعشاء، مغرب اور عشاء کے اندر پہلی 2 رکعتوں میں کیا قرات کرے گا، ان کا نہ امام، اگر امام ہے اور ایستا پڑھے، ایستا قرات کرے جو پہلی 2 رکعتوں کے بعد، یعنی تیسری رکعت کے اندر اور چوتھی رکعت کے اندر ایستا آگے فرمائے کہ ومن سہا وَإِنْ كَانَ مُنْفَرِدًا، اور اگر اکیلے نماز پڑھے وہ مقید، اس کو اختیار ہے، اور پھر شاہ جہرہ، اگر جائے تو جہر کرے، لیکن جہر کیا کہ شرط لگا دی، حالانکہ وَاسْمَعَ نَفْسَهُ، اتنا جہر ہو کہ اپنے تک ہو، بس خود سن سکے، باقی زور سے نہیں کہ پیچھے والے بھی یا دور والے بھی، ساتھ بیٹھے والے بھی، کمرے والے بھی سن سکے، تشہد پڑھے، سجدہ سہو آخر میں نہیں کرے گا، اور اگر چاہے تو وَإِنْ كَانَ إِلَى حَالِ الْقِيَامِ أَقْرَبُ، ایسا امام قرات کھڑے ہونے کی حالت کے زیادہ قریب میں، اور وطر اب واپس نہ لوٹے، وہ یسجد للسہو، آخر میں سجدہ سہو کرے۔ کیونکہ دیکھیں اگر رمضان کے اندر پہلے قاعدہ سے تو اس لیے ظہر اور عصر کے اندر امام ایسا کے لیے اٹھا ہے، اور وطر کا پیچھے سے مقتدیوں نے حکم دیا، اب اگر یہ بیٹھنے کے قریب، بیٹھنے کے قریب کا ایک آسان مطلب یہ ہے کہ اس کی جو یہ گھٹنوں، یعنی وہاں 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرنا، بلکہ 3 رکعتیں پڑھنی ہے، اور قنوت پڑھے تیسری رکعت میں رکوع سے پہلے پورا کینچی کھل گئی ہے، یعنی پورا سالس یہی طریقہ ہے، تیسری رکعت میں رکوع میں جانے سے پہلے دعائے قنوت پڑھ لے، وَيَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِّنَ الْوِتْرِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَسُورَةً مَعَهَا، اور اس کے وطر کے پڑھنے کا طریقہ یہ کہ وطر کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے ساتھ ایک اور سورت ملانی پڑے گی، پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اگر بھول جائے قاعدہ اخیرہ سے، فَإِذَا أَرَادَ إِلَى الْخَامِسَةِ، اور جب ارادہ کرے تیسری رکعت کے آخر میں رکوع سے رجع إلى القعدة ما لم يسجد، اب یہ لوٹ رفع یدیہ، قاعدہ اخیرہ اور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کرے، ثم کان، پھر اس کے بعد قنوت، اب یہ 5ویں رکعت ولا یقنط فی صلاۃ غیرہا، اب اور اس آخر دعائے میں اس نماز قنوت جو وطر کی نماز ہے، سلام پھرنا وطر کی نماز کے علاوہ دعائے قنوت باقی کسی نماز میں فرمائے کہ پڑھنا قید الخامسہ مشروع بسجدۃ، نہیں اور ہے، اگر اس باقی کسی نماز میں نہ کو سجدہ سہو کے ساتھ مقید آگے فرمائے کہ ولیس فی تو شیء باطل من الصلاۃ، فرضہ، اب اس کے اور فرض نہیں ہے باطل کوئی شے نماز کے اندر وجہ یہ کوئی ہے کہ معین آخر قرات قاعدہ فرض کرنا تھا، اس کو کہ چھوڑ نہ دیا، جائز ہو فرض اس کے چھوڑنے کے علاوہ، ساتھ
فرض بات، یعنی یہ مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ نماز کے اندر کسی ایک معین صورت کو مقرر کر لیں اور اس کے علاوہ پڑھنا جائے، نماز نفل ہو جائے پورے قرآن وکان علیہ، اور اس کے اوپر یہ ہوگا کہ پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں رکعت بھی، اور آگے فرمایا مکروہ ہے یہ کہ نفل بن جائے، پکڑے کسی صورت کو معین کسی نماز کے لیے اور نہ پڑھے اس کے علاوہ چوتھی رکعت میں قاعدہ ولا یقرأ فیہا غیرہا، یعنی اس نماز میں اس کے علاوہ کوئی قرات نہ کرے، اور یعنی یہ صرف ایک ہی صورت پڑھتا رہے اور اس کے علاوہ کوئی اور قرات نہ کرے، یہ گمان مکروہ ہے، یہ قاعدہ اولا ہے، صورتیں عاد تبدیل الی کرتا ہے، کبھی کہاں سے کبھی یہ کہاں لوٹ سے، آئے جہاں سے واپس آسان بیٹھنے لگے، کی طرف، تو اس لیے کم از کم اتنی صورتیں یاد ہوں جو نماز میں قرات وسلم سلام پھیر اور دے، نماز کے آخر میں سجد للسہو ادنا ما یجزئ من القراءۃ قید الخامسۃ بسجدۃ، ادنا اگر قرات اس وہ نے جو اپنی کافی پانچویں ہو جائے رکعت کو قرات سجدے سے کے ساتھ نماز ملا ملا لیا، ما مقید کر يتناوله لیا، اسم القرآن عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی وقال ابو یوسف و محمد لا يجوز اقل ہو جائے گی، اور آخری جو امام ابو حنیفہ یہ نفل ہوں گی اور اس کو آخر میں کہ جس کو قرآن مجید کا نام دیا جاتا ہے وہ اتنی آگے مسئلہ بیان فرمایا کہ ومن ظن فی صلاتہ ومن شک فی صلاتہ، فرماتے ہیں کہ نہیں ہے نماز کے اندر شک ہوا اور نہیں معلوم کہ ثلاثت ایام یعنی یہ تیسری رکعت پڑھ رہا ہے یا چوتھی رکعت تلاوت کرنا جائز، وذالک اول ما عرض له، یا اب اس ایک کو لمبی آیت سے کم تلاوت کیا کرنا چاہیے، اور اس صورت میں جو فتویٰ ہے فتویٰ بھی امام ابو یوسف اور امام محمد علی رحمہ کے قول پر ہے، اور نہ قرات کرے مقتدی خلف الامام، امام کے پیچھے صورت پیش نہیں ہوئی، ومن اراد الدخول جو شخص داخل ہونے کا فی صلاۃ غیرہ اپنے سے نماز کو غیر توڑ دے، کی نماز میں داخل ہونے کا ارادہ کرے تو اب وہ دو نیتیں کرے گا، محتاج ہوگا دو نیتوں کی طرف، ایک نماز کی نیت کرے گا اور نیت متابعتی اور دوسری متابعت کی مقتدی بننے کی نیت کرے گا کہ میں فرض نماز پر گمان ظہر کی پڑھتا ہوں ایک نیت، اور دوسری یہ نماز میں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں یہ دوسری نیت کرے گا، تو یہ دو نیتیں یہاں کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا۔ آگے اس کے بعد تو اب باب یہ الجماع یقین، تو یہاں سے یقین پر بنا کر جماعت یقین کا مطلب کیا ہے کہ یعنی 3 اور 4 میں شک دیکھیں ہوا، والجماعت چوتھی رکعت تو یقینی ہے، تو کہ جماعت پر بنا سنت کرے گا، چوتھی رکعت میں شک ہے، تیسری رکعت یقینی ہے، تو تیسری جماعت پانچوں نمازوں کے لیے سنت موقدہ علی العین، سنت موقدہ علی العین، اگلا باب باب صلاۃ جماعت المریض، میں ہر ایسے مسلمان کے لیے حاضر ہونا ضروری ہے باب صلاۃ جو بالغ عاقل یہ باب آزاد ہے اور جماعت مریض میں کی حاضر نماز ہونے کے پر بیان قادر ہو، اس کو اذا کوئی تعذر شریک علی عذر المریض، اور جب عذر متعذر اور ہو مانع جائے، لاحق مشکل نہ ہو جائے اس کا مریض جماعت پر میں حاضر قیام ہونا کرنا، سنت صلی قاعداً، موقدہ اب اس کو علی چاہیے العین کہ وہ بیٹھ کر اور نماز نماز پڑھ تراویح سکتا ہے، یہ سنت یرکع موقدہ علی و الکفایہ ہے، یسجد اور یعنی سجدہ اگر کرے، ایک ان محلے کے استطاع کچھ اگر لوگ وہ مل اس کر کی نماز طاقت تراویح رکھتا ہے، بجماعت ادا کر لیں تو باقی لوگوں سے جماعت کی جو اگر وہ سنیت رکوع ہے اور وہ سجدے ساقط کی ہو جائے طاقت گی، نہیں البتہ رکھتا، نفس سے تراویح سنت رکوع اور موقدہ سجدے علی کی العین طاقت ہے ہے، کہ جس کا تارک جو ہے وہ گناہگار تو ہو، اب اشارہ اور کرے، جمعہ اور اشارہ عیدین کرنا، میں او ما شرط ایمان اور اشارہ امام کرے اور اشارہ فرمایا کرنا، کسی یعنی کے ساتھ بیٹھ ماہ کر رمضان اشارہ میں اشارہ کرنا، نماز وجعل وتر جو ہے السجود اس میں اور جماعت سجدے یہ کا مستحب اشارہ ہے، اخفص من عیدین کے اندر الرکوع اور جمعے کے زیادہ اندر یہ جھک شرط کر ہے، کرے واجب ہے بنسبت گویا کہ رکوع، عیدین کی نماز ولا بغیر جماعت کے یرفع نہیں الی ہوگی، وجہہ شیئا، جمعے کی نماز بھی اور بغیر نہ جماعت کے اٹھائے نہیں کسی ہوگی، اپنے البتہ چہرے کی طرف وتر شائع کی کو کہ جو اس کے نماز اوپر ہے سے رمضان المبارک میں جماعت ایسے کے نہیں کہہ ساتھ سکتا یہ کہ مستحب کسی ہے۔ چیز کو تکیہ ہے، مثلا اب یہاں کوئی دیکھیے پھٹا ہے یہ تو یا ہم نے کوئی مطلق کرسی کے آگے جماعت کوئی چیز ہے، کا اس حکم کو اٹھا مختلف کر نمازوں کے اندر کیا ہے چہرے پر یہ لگا آپ لے، احباب پیشانی کے پر لگا سامنے لے، اس طریقے بیان سے کیا سجدہ ہے۔ نہیں ہوگا، ویسے بلکہ جماعت سجدے کے لیے سنت خود کو موقدہ ہے، جھکانا پڑے گا، اچھا اس جماعت چیز میں کو اپنے امام چہرے سب کی سے طرف پہلے کون نہیں ہونا لگایا چاہیے، جائے گا۔ کون سا کس کو وَإِن لَمْ امام يَسْتَطِعْ بنانا أَن چاہیے، يَقْعُدَ، فرمایا اور کہ اگر کوئی شخص کو اولا بیٹھنے کا امامت بھی قادر کے اندر وہ ہے جو سب سے استرفع زیادہ علی علم رکھتا ہو اب اس کو بسنتی چاہیے سنت کہ کا، وہ اپنی یعنی شریعت کا بڈی کے عالم بل ہم لیٹ بسنہ، جو سنت اور سیدھا لیٹ شریعت کا علم سب وجعل سے زیادہ رجليه رکھتا الى ہو، القبلة، وَإِن اور وہ تَصَاوَوْا اپنے پاؤں کو اگر وہ قبلے کی برابر جانب سنت کر لے، عالم فی وَأَوْمَا العلم ہے، بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَأَقْرَأَهُمْ اور وہ اشارہ کرے رکوع اور سجدے کے ساتھ، وہ شخص یعنی کیا بالکل کرے سیدھا لیٹ اس جائے کو اور امام اپنے بنایا بعض جائے۔ کہتے ہیں کہ بھی یہ تو اچھا پھر قبلے اس کی کے طرف، بعد بھائی فرمایا کہ ان کا ان چہرے اور تصاووا، باقی جسم اور اگر کا قرات کے اندر بھی نماز سب کے برابر حالت ہیں میں رخ بھی قبلے کی طرف کریں گے، پھر یہ جو بے ان میں ادبی نہیں زیادہ ہے، تو ان کے پاؤں متقی سیدھے قبلے کی طرف کیے جائیں گے، اس اور کو وہ امام اشارہ کرے بنایا گا جائے۔ رکوع اور فإن سجدے، تصاووا، اور اگر اور پرہیزگاری میں بھی وَإِنِ سب برابر اسْتَجَاعَ ہیں عَلَى تو جَنْبِهِ، فَأَسَنُّهُ، اگر وہ کہ پہلو جو کے ان بل میں لیتا، سب سے اگر زیادہ وہ استجاع سنت پر عمل لیتا، وہ کرنے پہلو کے والا بل ہے،
تو چہرہ کرے اپنے قبلے کی طرف، او ما جازن سنت پر، اور اشارہ کرے تو یہ اصل لوگوں فرمائے کہ جو ان میں سب سے زیادہ عمر والا ہے، بڑی عمر والا، یعنی اشارہ وغیرہ بھی نہیں کر سکتا، تو اخر الصلاۃ میں اب کیا کرے وہ شخص کو مؤخر کر دے، نماز کو چھوڑ دے، بعد میں اس کی قضا کرے، غلام کو آگے کرنا، اعرابی دیاتی کو کہتے ہیں آگے کرنا، اور فاسق کو آگے کرنا، اور نبینی کو جماعت کے لیے آگے کرنا، اور ولد الزنا کو جماعت کے لیے آگے کرنا۔ وَإِن تَقَدَّمُوا جَازَ، لیکن اگر ان کو آگے کر لیا تو ان کی نماز جائز ہو جائے گی۔ جب اللہ وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ، لیکن امام کے لیے مناسب قضا کرے گا کہ لا يطول فإن قدر على القيام، اور اگر قادر تھا قیام پر اور نہیں قادر تھا، مناسب یہ ہے کہ اپنی نماز کو لمبا نہ کرے مقتدیوں کے لیے، رکوع اور سجدے یعنی جو پیچھے ہم نے کہا کہ ہے تو اس کو قیام قادر نہیں، امام جو غلام ہے اکثر کام کاج میں کپڑے اس کے خراب کھڑے ہو جاتے ہیں، مسائل قیام کر لیتے ہیں، اور پھر جو رکوع اور سجدے کی باری آتی ہے کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، رکوع اور سجدہ وہ اشارے سے کرتے ہیں، ولد الزنا سے بھی لوگ زمین پر ہی بیٹھنا چاہیے، آر کریں گے، تو اس وجہ سے ان کو آگے مقدم نہ کیا جائے، اور جائز ہے کہ وہ بیٹھ جائے اور اشارہ کرے، اشارہ اور پچھلی ساری صفات اس میں پی جاتی ہیں، تو اس صورت میں ان کو آگے کرنا جائز ہے، کوئی کراہت نہیں، لیکن اگر یہ صفات ہیں اور پھر ان کو آگے کیا گیا یہ مکروہ ہے۔ وَيَنبَغِي لِلْإِمَامِ، لیکن امام کے لیے اگلا مسئلہ بیان کیا، مناسب ہے کہ نہ لمبی کرے اپنی نماز کو، اور مکروہ ہے عورتوں کے لیے کہ وہ نماز پڑھیں اکیلی جماعت کے ساتھ، اگر وہ کرنا چاہتی ہیں، ان فعلنا، اگر جماعت کرانا چاہتی ہیں تو پھر ٹھہرے ان کی امام ان کے درمیان، جیسا کہ کل عورات، جیسا کہ ننگے، یعنی ننگے سب لوگ کپڑے نہیں ہیں، پر جماعت کرانا چاہتے ہیں تو پھر وہ جو نماز کا امام ہے وہ درمیان میں ٹھہرے گا، اور اسی طرح عورتوں پر جماعت نہیں ہے، لیکن اگر عورتیں جماعت کے ساتھ خود نماز پڑھنا چاہتی ہیں تو پھر جو امامہ ہوگی وہ درمیان صف میں ٹھہرے گی، نماز پڑھی بعض اپنی نماز اشارے کے ساتھ، آگے فرمایا کہ ومن صلی واحد، اب نئے سرے سے نماز پڑھے اکیلے ایک کے ساتھ تو کھڑا کرے اس کو بائیں جانب، اور اگر دو کے ساتھ پڑھتا ہے تو پھر وہ دو اس کو آگے کھڑا کرے، یعنی خود پیچھے کھڑا، دو خود پیچھے کھڑے ہوں اور امام کو ایک آدمی آگے فرمایا کہ نہیں ہے جائز مردوں کے لیے کہ وہ اقتدا کریں، اور عورت جب بچی یعنی لیکن عورت جماعت کرائے پیچھے مرد پڑھیں، فرمایا کہ عورت اقتدا کرے بیٹھ کر نماز پڑھ یعنی رہا ہے، پیچھے مرد نماز پڑھے اور بچہ نماز پڑھائے، پھر رکوع اور سجدے پر قادر ہو گیا، تو اب یہ نئے سرے سے نماز تو پڑھے سب سے گا۔ پہلے مردوں اور اسی طرح اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن اغمی علیہ خمس صلوات فما دون قضاها اذا صح، خنسا کی، اور جس شخص پر بے ہوشی طاری ہو جائے 5 نمازیں یا اس سے سب بنائی جائے، تو اب اس کو جب صحیح ہوگا تو نماز کی کھڑا قضا کرنے کرنی کی پڑے، ایک ترتیب اور اگر بیان کی فوت گئی ہو ہے۔ جائیں اس کی 5 نمازوں دعا سے کیجیے زیادہ کہ اللہ رب نمازیں العزت ہمیں بے ہوشی عمل کی کرنے وجہ کی سے لم توفیق یقضی، عطا فرمائے، اب یہ نمازوں انشاءاللہ کو تعالی قضا یہاں سے نہیں کرے وَإِنْ گا۔ قامت امرأة إلى آگے جنب دیکھیے رجل سے انشاءاللہ تعالی باب آگے سجود 7واں سبق تلاوت، پڑھیں گے۔ یہ جزاک باب ہے اللہ سجدہ وآخر تلاوت الحمدللہ کے رب بیان العالمین۔ یہ باب ہے سجدہ تلاوت کے بیان میں۔ جی دیکھیے ذرا سجدہ تلاوت، وفی القرآن 14 سجدۃ، فرمایا کہ یہ باب سجدہ تلاوت کے بیان میں، اور قرآن مجید میں 14 سجدہ، کہ قرآن مجید میں 14 سجدے ہیں۔ قرآن مجید میں کتنے سجدے ہیں؟ 14 سجدے۔ فی آخر الاعراف، سورۃ اعراف کے آخر میں ایک سجدہ، سورۃ رعد میں دوسرا سجدہ، سورۃ نحل میں تیسرا سجدہ، سورۃ بنی اسرائیل میں چوتھا سجدہ، سورۃ مریم میں چھٹا سجدہ، 5واں سجدہ، اور سورۃ حج کا پہلا، کیونکہ سورۃ حج میں 2 سجدے آتے متنازع ہیں، لیکن اصل اتفاقی سجدہ جو ہے وہ پہلا سجدہ ہے، اور سورۃ فرقان اور سورۃ نمل اور الف لام میم تنزیل میں، سورۃ صاد میں، سورۃ حامیم السجدہ میں، سورۃ نجم میں، سورۃ انشقاق اور سورۃ علق، یہ 14 مقام ہیں جن کے اندر سجدہ تلاوت واجب ہے۔ آگے فرمائے کہ وَالسُّجُودُ وَاجِبَةٌ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ، اب سجدہ تلاوت واجب ہے ان جگہوں پر، حالت تالی تلاوت کرنے والے پر، وسامع اور سننے والے پر، برابر ہے کہ قاصد سماع القرآنی او لم یقصد، کہ بھئی اس سننے والے کا قرآن سننے کا ارادہ ہو یا ارادہ نہ ہو، جب اس کے کانوں میں آواز پڑی ہے تو اب اس صورت میں اس پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا۔ آگے مسئلہ بیان فرمائے کہ فَإِذَا تَلَا الْإِمَامُ آیَةَ السَّجْدَةِ سَجَدَهَا،
تو جب امام آیت سجدہ تلاوت کرے اور اس پر سجدہ کیا تو مقتدیوں کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ امام کے ساتھ سجدہ تلاوت کرے، اور اگر تلاوت کیا مقتدی نے آیت سجدہ کو تو نہیں لازم ہوگا سجدہ تلاوت امام کو اور نہ مقتدیوں کو۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ وَإِن سَمِعُوا وَهُمْ فِي الصَّلَاةِ آیت سجدۃ من رجل لیس معهم فی الصلاۃ لم یسجدوه فی الصلاۃ وسجدوه بعد الصلاۃ۔ اگر نمازیوں نے سجدہ تلاوت سنا اس حال میں کہ وہ نماز میں تھے، آیت سجدہ سنی ایک ایسے آدمی سے لیس معهم فی الصلاۃ جو ان کے ساتھ نماز میں نہیں ہے، بغیر تلاوت کر رہا ہے، تو یہ نہ سجدہ تلاوت کرے نماز کے اندر، البتہ یہ سجدہ کریں گے نماز سے فارغ ہونے کے بعد۔ فَإِن سَجَدُوهُ فِي الصَّلَاةِ اگر انہوں نے نماز کے اندر سجدہ تلاوت کر لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا اور ان کی نماز بھی فاسد نہیں ہوگی، اور ان کو نماز سے بغیر دوبارہ سجدہ تلاوت کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن تلا آیت سجدۃ، جو شخص آیت سجدہ تلاوت کرے نماز سے بغیر اور نہیں سجدہ کیا، حتیٰ کہ داخل ہو گیا نماز میں، پھر اسی آیت کو دوبارہ تلاوت کیا، پھر سجدہ کیا، ان دونوں کے لیے تو کافی ہو جائے گا یہ سجدہ دونوں تلاوتوں سے۔ اور اگر تلاوت کیا اس آیت کو نماز کے علاوہ میں، پھر سجدہ کیا اس کا، اور پھر داخل ہوا نماز میں، پھر اس کو دوبارہ تلاوت کیا، تو اب دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا، کیونکہ پہلے کا سجدہ کر چکا ہے اور دوسرے کا دفعہ تلاوت کی تو دوسری دفعہ اس کو دوبارہ سجدہ کرنا پڑے گا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ثم تجزی السجدۃ الاولیٰ، اور نہیں کافی ہوگا اس کو پہلا سجدہ تلاوت، یعنی جو غیر صلاۃ میں اس نے سجدہ تلاوت کیا تھا فسجدہ اور وہ سجدہ کر چکا ہے، پھر دوبارہ نماز میں داخل ہو رہا ہے اور وہی آیت تلاوت کر رہا ہے، اب اس پر دوبارہ سجدہ ہوگا، وہی پہلا سجدہ اس آیت تلاوت کو کافی نہیں ہوگا۔ اگلا مسئلہ بیان فرمائے کہ ومن کرر تلاوت سجدۃ واحدۃ فی مجلس واحد، جس شخص نے متقرر آیت سجدہ تلاوت کی ایک مجلس میں ایک آیت سجدہ، تو اب کافی ہوگا اس کو ایک ہی سجدہ، یعنی ایک ہی آیت کو یاد کرنے کے لیے بار بار ایک مجلس میں پڑھا تو بس اس کو ایک ہی سجدہ تلاوت کرنا ہوگا، زیادہ نہیں۔ ومن اراد سجود، اور جو شخص یہاں سے سجدہ تلاوت کا طریقہ بیان کر رہے ہیں کہ جو شخص سجدہ تلاوت کا ارادہ کرے تو وہ کیسے کرے، تو اس کو چاہیے کہ کبرہ، سب سے پہلے تکبیر کہے، وَلَمْ يَرْفَعْ يَدَهُ، اور نہ بلند کرے اپنے ہاتھوں کو، تکبیر میں اپنے ہاتھوں کو نہ اٹھائے، صرف زبان سے اللہ اکبر کہے، وَسَجَدَ، اور سجدے میں چلا جائے، ثُمَّ كَبَّرَ، یعنی سجدے میں جا کر 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ یہ پڑھ کے پھر اللہ اکبر، ثم کبر، پھر تکبیر کہے گا، ورفع رأسہ، اور اپنے سر کو بلند کرے گا، پھر نہیں تشہد پھیرے گا اور نہ سلام پھیرے گا، اس کا سجدہ تلاوت ہو گیا، یعنی بس پھر یہ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کو دوبارہ اگر کئی سجدے کرنے تو اسی طرح ایک دفعہ اللہ اکبر کہہ کے چلا جائے گا، پھر اللہ اکبر کر کھڑا ہو جائے گا، ایک سجدہ، پھر اسی طرح دوسرا سجدہ کرے، پھر اسی طرح تیسرا سجدہ کرے، اسی طرح ہوگا۔ لیکن سجدہ تلاوت کے لیے نہ تکبیر کہنے میں ہاتھوں کا بلند کرنا ہے، اور نہ ہی اس میں تشہد ہے، اور نہ ہی سلام ہے، کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ اگلا باب ہے باب صلاۃ المسافر، یہ انشاءاللہ تعالی ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ جزاک اللہ، وما علینا الا البلاغ۔